وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب سیکس پہ بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ جو گرل فرینڈ کے ساتھ جا کے اچھا ٹائم گزارا جا سکتا ہے، اس کو کھانے کے لیے لے کے جایا جا سکتا ہے. ہر وقت گھر کے مسئلے مسائل مصیبت، آج یہ ٹوٹ گیا، کل وہ خراب ہو گیا، یہ ہو گیا. ہم بیوی کو بھی یہ سکھا سکتے ہیں کہ تم نے اپنے شوہر کی ضرورت کو کیسے جو ہے پورا کرنا ہے. قرآن پاک خود جو ہے وہ ایج اپروپریٹ سیکس ایجوکیشن کی بات کرتا ہے. جو انسانی بقا ہے وہ سیکس کی وجہ سے ہی ہے. ہماری سوسائٹی میں جو جنسی مسائل ہوتے ہیں اس کو چھپانے کا رواج اتنا عام کیوں؟ اگر آپ گناہ کی بھی بات کرتے ہیں تو قرآن ہر گناہ کو بھی ایکسپلین کرتا ہے کہ وہ گناہ کیوں ہے، وہ غلط کیوں ہے. جیسے کہ آج ہمارا ٹاپک بڑا یونیک سا ہے اور سوسائٹی میں اس حوالے سے بات بھی نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری سوسائٹی میں جو جنسی مسائل ہوتے ہیں اس کو چھپانے کا رواج اتنا عام کیوں ہے؟ لوگ ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہیزیٹیشن کا شکار ہوتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کافی اویئرنیس بھی ہے، کافی لوگ اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سپریس کر دیے جاتے ہیں. اور اگر دوسری پرسپیکٹیو سے بات کروں کہ اگر چھپانے سے ذہنی اثرات کیا پیدا ہو سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاپک چوز کیا ہے، اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ اباؤٹ اٹ. کہ جی ہمارے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں کیونکہ ایک ٹیبو ہے اس طرح کا، اس کو سمجھا جاتا ہے، ایک مشکل ایریا ہے جس کے اوپر لوگ یوزلی ٹچ نہیں کرتے. میں تو یہ اکثر اب اپنی کنورسیشن میں شکریہ ادا کرتی ہوں حکیموں کا، جنہوں نے ہو ڈیئرڈ کہ ایٹ لیسٹ بے شک غلط یا صحیح جو بھی تھا، دے ور دا ونس جنہوں نے یہ اسٹیپ لیا کہ وہ بات کریں. تو شاید ان کی وجہ سے آج ہم بھی بات کرنے کے قابل ہوئے ہیں اس ٹاپک کے اوپر. تو اس کی ریزنس جو ہیں وہ یہ ہے بیکاز سنس ایور اس کو گناہ کے ساتھ اور پلیجر کے ساتھ کیونکہ ایسوسیٹ کیا گیا ہے، اور ہر وہ چیز جو گناہ ہے اور خاص طور پہ جس بات کے بارے میں لوگ کرتے ہوئے جو ہے وہ ہزاروں جو ہے وہ غلط قسم کی انفارمیشن، طرح طرح کی غلط انفارمیشن جب دیتے ہیں تو وہ ایک ٹیبو بن جاتا ہے. دیٹس اے نو گو. اور پھر آپ کی کیونکہ ریلیجیس ٹیچنگ اس طرح کی پھیلائی گئی ہیں، ان ایکچوئل تو قرآن پاک خود جو ہے وہ ایج اپروپریٹ سیکس ایجوکیشن کی بات کرتا ہے. آپ دیکھو اس میں سورہ بقرہ میں ہی بہت ساری چیزیں جو ہیں بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کی جاتی ہیں. یعنی اس میں حیض کے بارے میں ایکسپلین کیا جاتا ہے، آپ کے محرم رشتوں کے بارے میں، نامحرم رشتوں کے بارے میں ایکسپلین کیا جاتا ہے. اور یہی ایکچولی جو ہے وہ ایج اپروپریٹ سیکس ایجوکیشن ہے کہ آپ نے جس میں بتانا ہوتا ہے بچے کو کہ اچھا ود دا ایج آپ کی باڈی میں کون کون سے چینجز جو ہیں وہ آئیں گے، کن رشتوں کے پاس آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہو، کن رشتوں کے پاس آپ نے کس طرح سے بیٹھنا ہے، ان سے بات چیت کرنی ہوتی ہے. تو کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرائمریلی ہم نے دینی تعلیم کو بھی اس طرح سے سمجھا نہیں ہے. ہم نے صرف عربی پڑھنا جو ہے اس کے اوپر فوکس کیا ہے، اس کو ترجمے سے پڑھنا یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے ہم اتنے زیادہ اویئر نہیں ہیں. دوسری بات جو ہے جنہوں نے ہمیں سکھایا، ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں ہمیشہ یہ بتایا کہ سیکس ایک انتہائی گندی چیز ہے اور یہ گناہ ہے اور یہ ناپاک ہے، اور اس کے ساتھ بہت گند ایسوسیٹ کر دیا. اور گناہ خاص طور پہ جو ہے گناہ کبیرہ میں سے آف کورس قرآن پاک اس کو اسی طرح سے ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ زنا جو ہے، زنا ناٹ سیکس بٹ زنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ایک جو ہے وہ ہے. تو وہ جب آپ نے اس کو صرف گناہ کبیرہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا، نارمل چیزوں کے بارے میں بھی بات کرنا جو ہے بند کر دی. جبکہ اگر آپ گناہ کی بھی بات کرتے ہیں تو قرآن ہر گناہ کو بھی ایکسپلین کرتا ہے کہ وہ گناہ کیوں ہے، وہ غلط کیوں ہے، وہ صحیح کیوں ہے، کوئی چیز اگر اچھی ہے تو وہ اچھی کیوں ہے. تو وہ ہم نے اس کو بس وہ گناہ سمجھ کے اس کو ایک ڈربے میں بند کر دیا کہ یہ بس ایک گناہ ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کا جو نارمل پروسیس ہے اگر ہم دیکھیں، جو انسانی بقا ہے وہ سیکس کی وجہ سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سکون رکھا ہے. میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ سکون کا تعلق ہوتا ہے، اور اس تعلق میں سوائے نکاح کا مطلب اگر آپ لفظی مطلب سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب سیکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نکاح کا مطلب سیکس ہوتا ہے بیسیکلی. سو جس لفظ کا مطلب ہی سیکس ہے تو اس رشتے کی بنیاد بھی اس چیز کے اوپر ہی آ رہی کہ دو لوگ جو ہیں وہ آپس میں اب بہت انٹیمیٹ ایک ایسا ریلیشن شپ بنائیں گے جو بہت پاک ہے، جو انسانی بقا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، افزائش نسل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور پھر اس سے اوپر ایک چیز جو جس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکتے ہیں آپ.
یہ تعلق ہے وہ ہم نے اس طرح سے چیزوں کو کبھی ایکسپلین نہیں کیا, ہم نے صرف اس کو گناہ کے ساتھ جو ہے ایکسپلین کیا. تو اس وجہ سے یہ آج بھی ایک شرم کی بات سمجھی جاتی ہے. شرم بالکل ہونی چاہیے, حیا کے ساتھ بات کرنی چاہیے, طریقے سے چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے, ولگیرٹی نہیں ہونی چاہیے, مگر طریقے کے ساتھ بات تو کریں, بات ہونی تو چاہیے. ہم جو اتنے زیادہ آئی کین ناٹ ٹیل یو کہ اس وقت پاکستان میں جو اتنا ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ اوپر جا رہا ہے, جس کو لوگ بڑا پراؤڈلی بات کرتے ہیں, اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگ نہیں شرماتے. لوگ 10 گرل فرینڈس رکھتے ہوئے نہیں شرماتے, لوگ ہسبینڈ رکھتے ہوئے دوسرے آدمی کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہوئے نہیں شرماتے, لوگ سیکس کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں جس کے لیے وہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس میں ہیں. تو بیسیکلی یہ وہ سب کچھ ہے جو ہم نے بویا ہے اور ہم اس کو کاٹ رہے ہیں بیسیکلی. تو بات کریں گے تو شاید ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں جو کہ جو میاں کو باہر چاہیے, جو بیوی کو باہر چاہیے, وہ میاں بیوی کے بیچ میں ہی ہم اس کو کریٹ کر سکتے ہیں. مگر جب ہم بات نہیں کریں گے تو پھر ہم کسی بھی گناہ کو بھی قبول کرتے جائیں گے, آنکھیں بند کر کے رکھیں گے کبوتر کی طرح کہ جی یہ تو ہوتا ہی نہیں, ایسا نہیں ہے. ایوری بڈی نوز دس کہ پاکستان میں میریٹل ڈسسیٹسفیکشن جو ہے بہت زیادہ ہے, ڈائیورس ریٹ بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے, جس کی ایک میجر ریزن جو ہے لوگوں کا ایک دوسرے سے سیٹسفائی نہ ہونا ہے. چیٹنگ ہے, پھر فائنینشیل جو ہے کنسٹرینٹس ہیں, پھر پرسنالٹی کا مس میچ ہے, لائف اسٹائل کا مس میچ ہے. یہ ہمارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہماری ڈائیورسز جو ہیں اس اسٹیج کے اوپر پہنچ گئی. اور اس سے بھی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لوگ شادی میں رہتے ہیں کیونکہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, شادی ان کو ایک کور دے دیتی ہے, مگر وہ اپنے ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس رکھتے ہیں. بیوی نے اپنے 2-4 دوست رکھے ہوئے ہیں, شوہر نے اپنی 2-4 سہیلیاں جو ہیں رکھی ہوئی ہیں, اینڈ وہ رہ رہے ہیں جی ہسبینڈ وائف ہیں آپس میں, اور دے آر جسٹ لیونگ, اور آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. آپس میں کوئی تعلق اس لیے نہیں کہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. پوچھو کہ مطلب ایسا کیوں ہے تو جواب ملتا ہے کہ جی اٹریکشن نہیں ہے. جب آپ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ نو کہتی ہے. جب آپ بیوی سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نو کیوں کہتی ہیں تو وہ آگے سے کہتی کہ جی جب آپ گھر میں آ کے صرف ایک چیز کے بارے میں مجھ سے اس وقت آپ کو پیار امڑے گا اور باقی سارے ٹائم پہ آپ مجھ سے بات بھی نہیں کریں گے, مجھ سے خواتین کو یہ گلا بڑا رہتا ہے. ایگزیکٹلی, میرا آپ کے ساتھ کوئی ایموشنل کنیکشن نہیں ہوگا تو پھر میں آپ کی ضرورت کو کیسے پورا کر سکتی ہوں, یہ ہو نہیں سکتا. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں کیونکہ ہم بات نہیں کرتے. بات کریں گے تو شاید ہم بیوی کو بھی یہ سکھا سکتے ہیں کہ تم نے اپنے شوہر کی ضرورت کو کیسے جو ہے پورا کرنا ہے. بات کریں گے تو شوہر کو بھی یہ سکھا سکتے ہیں کہ بھائی ہر وقت جو ہے صرف غصے میں رہنا, چیخنا چلانا یا اپنی بیوی کو ٹائم نہ دینا جو ہے اس طرح ریلیشن شپس نہیں بنتے. وہ جو گرل فرینڈ کے ساتھ جا کے اچھا ٹائم گزارا جا سکتا ہے, اس کو کھانے کے لیے لے کے جایا جا سکتا ہے, اس کے فیشن اور ٹشن پورے کیے جا سکتے ہیں, وہ بیوی کے کیوں نہیں کیے جا سکتے. مگر پھر بیوی کو بھی اس لیول پہ آنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اپنے ہسبینڈ کو ٹالریٹ کرے, اس کے ساتھ بیٹھ کے گپیں لگائے, بات چیت کرے, اپنا کنیکشن بہتر کرے. ہر وقت گھر کے مسئلے مسائل مصیبت, آج یہ ٹوٹ گیا, کل وہ خراب ہو گیا, یہ ان سے باہر آ کے اپنے ریلیشن شپ کو بنانے کی کوشش کریں. تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کو ہم جس کی وجہ سے اب سیکس پہ بات نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ گناہ ہے. دوسری بات جو ہے ہمارے سوشلی ہم نے اتنا زیادہ اس کو ہم سمجھتے کہ اوہ یہ تو حیا کی بات ہے. یہ حیا کی بات ایسی ہے کہ ہم اس کے بارے میں سیکھنا نہیں چاہتے, مگر ہم پیدا اس سے ضرور ہوئے ہیں انفارچونیٹلی, اور فارچونیٹلی میں بھی. تو اس طرح کی چیزیں جو مس انفارمیشن جو اسپریڈ ہوئی ہے اس نے اس چیز کو